وین ڈیئر کہتے ہیں بےعزتی کرنا احساس کمتری کے شکار لوگوں کی خود کو پراعتماد ظاہر کرنے کی ناکام کوشش ہوتی ہے۔ بےعزتی کرنے والے شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو صحیح اور سامنے والے شخص کو غلط ثابت کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ایسے بےعزتی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا ہوگا۔ اگر لوگ آپ کو ہمیشہ نیچا دکھاتے ہیں، آپ کی برائیاں گنواتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی توہین کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو جواب دینا آنا چاہیے، ورنہ ایسے لوگ سر پر چڑھ کر ہمیشہ آپ کی توہین کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ مسلسل برا برتاؤ کر رہے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو ہمیشہ اس کا مقصد آپ کی بے عزتی کرنا یا آپ کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کو جواب دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شخص ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے یا پھر ہمیں بے عزت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہم ایک 4 سٹیپ فارمولہ استعمال کریں گے۔ فارمولے کا پہلا سٹیپ ہے مدافعانہ انداز مت اپناؤ، مطلب ڈیفینسیو مت بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کرے تو فوراً سامنے سے وضاحتیں دینا شروع مت کرو، بلکہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھ کر اس کی بات سنو۔ نمبر 2، حملہ مت کرو۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہے، آپ کی تذلیل کرے تو آپ کا دل کرے گا کہ اٹھ کر اس شخص کا گریبان پکڑ لو یا پھر اپنی باتوں سے اس کو سخت جواب دو، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر کرنا کیا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب سٹیپ نمبر 3 اور 4 میں موجود ہے۔ سٹیپ نمبر 3، وضاحت مانگو۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہے تو اس کی بات کو غور سے سننے کے بعد آپ اس سے وضاحت مانگو کہ آپ نے مجھے اتنا برا بھلا کس وجہ سے کہا۔ اگر تم میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہو تو تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ سٹیپ 4، حل مانگو۔ اگر سامنے والا شخص جس نے آپ کی برائی کی ہے وہ آپ کو وجوہات بتاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر اس شخص سے حل پوچھو کہ تم کیسے اس برائی کو ختم کر سکتے ہو۔ اگر سامنے والا شخص آپ کو آپ کی برائیاں بتا رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو حل بھی بتا رہا ہے کہ تم یہ چیزیں کر کے اس برائی کو ختم کر سکتے ہو تو یہ سمجھو کہ سامنے والا شخص آپ کا بھلا سوچتا ہے۔ یہ چوتھا سٹیپ سب سے اہم ترین سٹیپ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرے شخص کا اصل چہرہ آتا ہے کہ آیا وہ ہمیں بے عزت کرنے کے لیے برائیاں گنوا رہا تھا یا پھر ہمارے بھلے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ان چاروں سٹیپس پر عمل کر کے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ سامنے والا شخص آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا تو پھر سامنے والے شخص کا شکریہ ادا کرو اور اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر ان چاروں سٹیپ سے یہ بات واضح ہو کہ سامنے والا صرف بے عزت کرنے کے لیے کر رہا تھا تو پھر ہم آگے آپ کو جو 3 طریقے بتا رہے ہیں ان پر عمل کر کے جواب دو۔ ان میں تیسرا طریقہ میرا پسندیدہ ہے۔ نمبر 1، اپنے غصے کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی شخص برا بھلا کہے اور آپ فوراً غصہ کریں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے اور آپ سچ برداشت نہیں کر سکے۔ جب کوئی ہماری توہین کرتا ہے تو غصہ یا پریشان ہونا فطری بات ہے، تاہم توہین کے جواب میں اپنے غصے کا اظہار کرنا صورتحال کو بڑھا سکتا ہے اور حالات کو خراب کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے گہری سانس لیں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ آپ کی رائے کا شکریہ۔ یہ ظاہر کرے گا کہ ان کی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ پرسکون رہ کر آپ زیادہ پراعتماد نظر آئیں گے۔ نمبر 2، حصے مزاح یعنی ہیومر کا استعمال کریں۔ مزاح بے عزتی کا جواب دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ یہ موڈ کو ہلکا کرتا ہے اور دوسرے شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی بے عزتی کرنے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم مزاح کو اس طرح استعمال کرنا ضروری ہے کہ وہ گالیوں پر مبنی نہ ہو اور نہ جارحانہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے کھانا پکانے کی سکل کی توہین کرتا ہے تو آپ کچھ اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری اگلی ڈنر پارٹی میں نہیں آئیں گے۔
یا کوئی آپ کو اگر کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر دعوت دینے کا شکریہ۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ ان کی بے عزتی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ نمبر 3، دانشمندی سے جواب دو۔ اب دوسرا سٹیپ سننے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میری حس مزاح تو کمزور ہے، میرا سینس آف ہیومر کسی کام کا نہیں، تو میں کیسے جواب دوں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ تم دانشمندی سے جواب دو۔ آپ کو حیرانی ہوگی جب میں کہوں گا کہ دانشمندی سے جواب دینے کا مطلب ہے کہ تم جواب ہی نہیں دو۔ میرے عزیزو، کچھ موقعوں پر خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک سامنے والے کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سامنے والے کی باتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اسے جواب دے۔ یاد رکھیں، لوگ اگر ہمیں بے عزت کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم غصے میں آئیں اور کوئی بیوقوفانہ حرکت کریں جس سے وہ بڑے نظر آئیں اور لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام چھوٹا ہو۔ لیکن جب آپ بے عزتی کرنے والے لوگوں کو وہ چیز نہیں دیتے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقام خود گر جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ خود پر قابو رکھ کے، حس مزاح کا استعمال کر کے یا خاموش رہ کر بے عزتی کرنے والوں کو اچھا خاصا جواب دے سکتے ہو۔ امید ہے عزیزو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کون سا طریقہ پسند آیا یہ کمنٹ باکس میں بتاؤ، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرو۔ بہت شکریہ۔